الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر ولا يحض على طعام المسكين عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک مرتبہ تمام حضرات بآواز بلند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یا رب صلی وسلم دائما عبد علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکا کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی جس کے دامن میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بہت پیارا خوبصورت شعر کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. برادران اسلام، واجب الاحترام، بزرگوں، دینی بھائیوں، نوجوان دوستوں، ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، آج میری تقریر کا موضوع کھانا کھلانا ہے. قرآن کریم سورہ دہر کے اندر پارہ نمبر 29 آیت نمبر 7 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينٌ. اللہ تعالیٰ نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ کہ یہ جو صحابہ ہیں یہ ایسے ہیں
کہ یتیموں کو, مسکینوں کو, قیدیوں کو محض اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ نے کہا کہ جو صحابہ ہیں وہ مسکینوں کو, یتیموں کو اور قیدیوں کو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ایک صحابی کا قول نقل کیا ہے جو اس آیت کے زمرے میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر جو جنگ بدر کے قید ہو کر کے آئے تھے ان کو کھانا کھلانے کے بارے میں کہا تھا, تو فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین غیر مسلموں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے, غیر مسلموں کو کھانا کھلانے کے تعلق سے حکم دیتا ہے, تو چہ جائے کہ مسلمان جو کہ انتہائی عظمتوں کا حامل ہے, انتہائی محترم ہے اور قابل تعریف ہے, تو اس کو کھانا کھلانے کا ثواب اور اجر کیا ہوگا. میرے بھائیوں, علماء فرماتے ہیں کہ غریبوں کو کھانا کھلانا, مسکینوں کو کھانا کھلانا, یتیموں کو کھانا کھلانا, قیدیوں کو کھانا کھلانا, یہ در حقیقت مؤمنین کی صفت خاصہ ہے. ایک شخص امام الانبیاء, سرور انبیاء, خاتم الانبیاء, آمینہ کے لال, عبداللہ کے لخت جگر, ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک, حسن اور حسین کے نانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر مبارک, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا ای الاسلام خیر, اے اللہ کے رسول, اسلام کا سب سے بہترین اور شاندار اور اعلیٰ ترین عمل کون سا ہے, یہ بتلا دیجیے. دھیان سے سنیے گا میری بات کو اور عمل کرنے کی نیت سے سنیے گا. ایک شخص آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر اور عرض کرتا ہے ای الاسلام افضل, یا رسول اللہ یہ تو بتلا دیجئے کہ اسلام کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے, سب سے افضل عمل کون سا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تطعم الطعام, اسلام کا بہترین عمل کھانا کھلانا ہے. اور اے اللہ کے رسول اور کیا ہے؟ اسی حدیث کے زمرے میں شہنشاہ کون و مکہ, سرور کونین, خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یوں ارشاد فرمایا ہوا تقرأ السلام, سلام کرنا بھی بہترین عمل ہے. تو تعین الطعام, کھانا کھلانا کس کو؟ جو غریب ہیں, مسافر ہیں, قیدی ہیں, چاہے آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. لیکن میرے بھائیو, بزرگوں اور دوستو, اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر وہ غیر مسلم, آپ کا پڑوسی اگر بھوکا ہے اور وہ بھوک کی شدت سے تڑپ رہا ہے, تو میرے بھائیو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کی کھانے سے دستگیری کریں. حضور نے فرمایا بہترین عمل کھانا کھلانا ہے. وَتَقْرَأُ السَّلَامِ, اور سلام کرنا اسلام کا بہترین عمل ہے. کس کو سلام کرنا؟ حضور نے فرما دیا عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ, آپ اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو, آپ کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو, آپ کا پڑوسی ہو یا نہ ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کرتا, بس آپ کو سلام کرنا ہے. عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ, حضور نے فرمایا آپ اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو, اسلام کا بہترین عمل سلام کرنا ہے. آج یہ دونوں چیزیں میرے بھائیو امت کے اندر سے نکلتی جا رہی ہیں, نکلتی جا رہی ہیں. میرے بھائیو, بزرگوں اور دوستو, دیکھنے کو یہاں تک ملا ہے ہماری مسجد کے اندر اگر کوئی مسافر آ گیا, اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں,
آپ نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھانا کھایا؟ میرے بھائیو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے کھانا کھلانے کا حکم قرآن کریم کے اندر دیا ہے۔ پارہ نمبر 30 ایسی چھوٹی سی سورت ہے جو ہر آدمی کو یاد ہوتی ہے، سورہ ماعون، اس کے اندر اللہ تعالی نے حکم دیا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ کہ وہ لوگ مسکینوں کو، غریبوں کو اور اپنے آپ کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ اس لیے میرے بھائیو، اسلام کا بہترین عمل ہے آپ بھوکے کو کھانا کھلائیں، پیاسے کو پانی پلائیں۔ یہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا جزو اول ہے۔ آج انسان اگر اس کے یہاں پر شادی ہوتی ہے، بات اگرچہ تلخ ہے لیکن حقیقت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میرے حبیب، میرے دوست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند چیزوں کی وصیت کی ہے، ان میں سے ایک وصیت یہ ہے کہ میں حق بولوں وَإِن كَانَ مُرًّا، اگرچہ وہ حق کڑوا ہو۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اس لیے کہ میری بات اگرچہ تلخ ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے۔ اس بات کو آپ توجہ سے سنیے گا۔ آج اگر ہمارے یہاں پر شادی کا فنکشن ہوتا ہے، منگنی کا فنکشن ہوتا ہے، ہم امیروں کو تو دعوت میں مدعو کرتے ہیں، مالداروں کو تو اپنے گھر دعوت دیتے ہیں، لیکن جو آپ کا پڑوسی غریب ہے، نادار ہے، میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ہم ایسے شخص کو اپنے ہاں خوشی کی تقریب میں مدعو نہیں کرتے۔ کیا یہی صفت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کیا منہ دکھائیں گے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن جا کر، اگر ہمارے پڑوسی نے یہ شکایت کر دی، اے اللہ کے رسول، اے اللہ، اے پروردگار عالم، آپ نے اس شخص کو مال عطا کیا تھا، بے حد اس کو نوازا تھا، اے اللہ، اتنا کچھ ہونے کے باوجود میں اس کی بغل میں تھا، اس کے پاس تھا، اے اللہ کے رسول، میں دنیا کے اندر بھوکا رہا، میرے بچے بھوک سے تڑپتے رہے، مجھے اس نے نہیں پوچھا۔ میرے بھائیو، کیا جواب دیں گے حضور کو؟ کیا منہ دکھائیں گے حضور کو، جس نبی نے میرے بھائیو ہماری اور آپ کی خاطر پوری زندگی اسلام پیش کرنے میں لگا دی؟ آج ایمان والا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں خرچ کروں گا، اگر میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، میری جیب کا پیسہ کم ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ خیال فاسدہ ہے، اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال دو اور خدا کی قسم صحابہ والی صفت اپناؤ۔ اگر صحابہ والی صفت ہمارے اور آپ کے اندر آ گئی، انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اپنے دسترخوان پر مدعو کیا کرتے تھے، یہ صحابہ کی سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کی جو اس وقت موجود تھے اپنے گھر پر دعوت کی اور کھانے پر بلایا۔ اس لیے میرے بھائیو، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر مسجد کے اندر کوئی مدرسے کا سفیر آ جائے یا کوئی غریب آ جائے یا کوئی مسافر آ جائے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے ہم اس کی دستگیری کریں، اس سے معلوم کریں، محترم برادر من، عزیز من، اے میرے اسلامی بھائی، کیا آپ نے کھانا کھا لیا؟ کیا آپ نے پانی پی لیا؟ اگر میرے بھائی بزرگ اور دوستو ہم اس کی دستگیری نہیں کریں گے، ہم اس کے بارے میں نہیں پوچھ تاچھ کریں گے، تو مجھے بتاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر وہ کہاں جائے گا، کس کے سامنے گڑ گڑائے گا؟ میرے بھائیو، مقصد یہ ہے کہ کھانا کھلانے کو آپ اپنے اوپر فضیلت سمجھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر مختلف پیرائے سے اس کا ذکر کیا ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کھانا کھلا دے، انشاءاللہ کوئی جو ہے تمہارے گھر میں کمی نہیں آئے گی، تمہارے کھانے میں کمی نہیں آئے گی، لیکن انشاءاللہ اتنا ضرور ہے کہ تمہارے گھر کے اندر ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق کا انتظام کرے گا، تمہارے حاشیہ خیال کے اندر کی یہ بات نہیں آ سکتی ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر 1000 تقریباً صحابہ کا لشکر ہے،
सब खंदक खोदने में मशगूल है। मशहूर वाक़या है, आपने कई मरतबा सुना होगा। एक सहाबी है हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम मुबारक पर, आपके पेट मुबारक पर पत्थर बंधे हुए हैं, सहाबा के पेट पर पत्थर बंधे हुए, कई दिन का फाका है, खाने का इंतजाम नहीं, पीने का इंतजाम नहीं, लेकिन मेहनत हो रही है, तबलीग की मेहनत हो रही है, दीन की, कोई अपना मफाद नहीं। हुजूर ने कहा, मेरे सहाबा खंदक खोदनी है। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं। चुनांचे खंदक खोदी जा रही है। इस बात को बतलाकर इंशाअल्लाह अपनी जगह लूंगा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने आमिना के लाल के कान में आकर के कहा, या रसूलल्लाह मुट्ठी भर जो है एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, ए अल्लाह के रसूल, मैं चाहता हूं कि आप चलें और एक दो सहाबी को आप अपने साथ ले लें और आप खाना चल करके खा लें। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज लगाई, और मेरे सहाबा, जाबिर के घर दावत है। मेरे भाइयों, एक बकरी का बच्चा है, 1000 आदमियों की तादाद है, छोटे मुट्ठी भर जो है, और अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, मेरे सहाबा, जाबिर ने तुम्हें सबकी दावत की है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला दौड़े दौड़े अपने घर आते हैं और अहलिया मोहतरमा से कहते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल से अलग में कान में कहा था कि आपकी दावत है, आप चलिए एक आध और सहाबी को ले लीजिए, लेकिन अल्लाह के रसूल ने सबकी दावत कर दी, मैं क्या करूं। लेकिन मेरे भाइयों, बीवी हो तो ऐसी जिसकी नजर आपकी जेब पर ना हो, बीवी हो तो ऐसी जो तक़वा वाली हो, अल्लाह से डरने वाली हो, खुदा तरस हो, अल्लाह और उसके रसूल की जात पर मुकम्मल यकीन हो। सहाबी की बीबी है। कहा, ए जाबिर, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इफ़अल ला हरज, इसमें कोई हरज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जब अल्लाह के रसूल ने कहा तो अल्लाह के रसूल ही जाने। अल्लाह के रसूल ने कहा, ए जाबिर, जब तक मैं तुम्हारे घर में आ जाऊं, हांडी को चूल्हे से मत उतारना। अपनी अहलिया से कहना, जब तक मैं ना आ जाऊं, आटा ना ढूंढे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला इनके घर पर दस्तक देते हैं और जाते हैं। आमिना के लाल ने अपनी ज़बान मुबारक से थोड़ा सा लुआबे दहन लिया और मेरे भाइयों उस हांडी के अंदर डाल दिया। थोड़ा सा लुआबे दहन लिया, आटे के अंदर डाल दिया। मेरे भाइयों, मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती फरीदुद्दीन वक्फ दारुल देवबंद के मुहद्दिस शेखुल हदीस फरमाते हैं, बुखारी का दर्स देते हुए, कि अल्लाह के रसूल ने और सहाबा ने सबने मिलकर के खाना खाया और फिर खाना बच भी गया। और जो हड्डियां थी, वो जिक्र करते हैं अपने दर्स के अंदर की, जो हड्डियां थी बकरे की, आपने उनको जमा किया और अल्लाह ताला ने उस मेमने को, उस बकरी के बच्चे को दोबारा जिंदा कर दिया। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है। आप ये ना देखें कि हमारे घर अगर मस्जिद में खाना चला जाएगा मुअज्जिन को या इमाम को तो हमारे घर कमी आ जाएगी। खुदा की कसम, अल्लाह ताला बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। अल्लाह ताला हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन है। अल्लाह ताला कहता है कि मेरे खजाने ऐसे हैं जिनको कभी फना होना नहीं है। इसलिए हमें मुकम्मल एतमाद के साथ, और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि आज हम ये मस्जिद रहमानिया से, महल्ला ज़ाब्तागंज से मेरे भाइयों, ये पैगाम लेकर के जाएं, इंशाअल्लाह खाने जब तक नहीं खाएंगे जब तक हमारे दस्तरखान पर कोई मेहमान नहीं आ जाएगा। मेरे भाइयों, हुसैन अहमद मदनी वाकई तो बहुत हैं, गर्ज ये है, हुसैन अहमद मदनी जब तक खाना तनावुल नहीं फरमाते थे। आप हुसैन अहमद मदनी को जानते हैं। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी वो शख्सियत हैं जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए अक़दस पर बैठकर 17 या 18 साल मेरे भाई बुखारी शरीफ पढ़ाइए। और जब हुजूर का नाम आता था तो रसूलुल्लाह नहीं कहते थे, बल्कि ये कहते थे साहिब कब्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। आपके हालात में लिखा है, आपके सवाने में लिखा है, बाहर आ जाते थे सड़क पर, तब तक खाना नहीं खाते थे जब तक के खाने वाला साथ में मौजूद ना हुआ करता था। चुनांचे आप राहगीर को पकड़ते, अपने दस्तरखान पर मदऊ करते, आप खुद भी खाते और उसको भी खाना खिलाते। मेरे भाइयों, दरखास्त ये है कि इंशाअल्लाह आज ये आज़म मुसम्मम करें
کہ انشاءاللہ ہماری مسجد میں چاہے کوئی بھی مسافر آئے گا، کہیں کا بھی آئے گا، انشاءاللہ ہم اس کا مکمل طریقے سے خیال رکھیں گے. وما علینا الا البلاغ. چھوٹی سی ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، درخواست ہے. 1 منٹ اور لوں گا میں آپ کا. اس 2 مہینے کا 5760